اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، درود شریف پڑھنے والے سے اللہ تعالی حیا فرماتے ہیں۔ 5 اکتوبر 2022 میں میرے والد محترم مفتی منیر الاسلام علوی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ 6 اکتوبر کو ان کی تدفین کا کام جاری تھا اور 7 اکتوبر کو جب ہم صبح قبرستان گئے تو دعا کے دوران بڑی شدت سے ایک کسک ابھری کہ اللہ پاک میرے باپ کے ساتھ رحمتوں کے معاملے فرمائیں، احسانات کے معاملے فرمائیں اور انہیں قبر کی سختیوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ قبر سے لے کر آخرت اور آخرت سے لے کر جنت تک ان کی تمام منزلوں کو آسان فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوران دعا ایک واقعہ یاد آیا، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا چند دن کا بچہ تھا۔ اس کے ساتھ قبر کے عذاب کا معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک اس کے عذاب میں تخفیف کی اور اسے بخش دیا گیا۔ تو واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے پوچھا کہ یا اللہ، میرے ساتھ احسان کیا گیا، مجھے اس کی وجہ بتلائیے۔ تو بتلایا گیا کہ تیرا ایک بچہ تھا، جب تو فوت ہوا تو وہ چند دن کا تھا، تو آج وہ بچہ مدرسے میں بیٹھا ہے اور استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ جس بندے کا بچہ اس کا نام مدرسے میں پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے۔ یہ واقعہ مجھے قبرستان میں یاد آیا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو کے بچوں میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو درود شریف کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو ایک دفعہ پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کے لیے 10 رحمتیں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ، میں تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کیا آپ کو حیا نہیں آئے گی کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، درود و سلام کی اشاعت و ترویج کی کوشش کرتا ہوں، تو اے اللہ، کیا آپ کو حیا نہیں آئے گی کہ میرے باپ کے ساتھ سختیوں کا معاملہ فرمائیں؟ یہ میں نے قبر کے اوپر ہی میرے دل کی کیفیات چل رہی ہیں اور سرگوشیوں میں میری دعا ہو رہی ہے، اور ایک خیال یہ آیا کہ میرے ابو کو دیدار رسول کی بڑی خواہش تھی، تو یا اللہ، قبر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ، ابو کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما اور ان کے لیے آسانیوں کے ساتھ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ان کو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ یہ دعا کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن 12 ربیع الاول 2022 میں تھی۔ ہمارے گھر
محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا اور سب اہل شرکا درود شریف پڑھ رہے تھے تو اہل خانہ میں سے ایک خاتون درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے غنودگی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے میں غنودگی کی حالت میں تھی تو میں نے آپ کے بابا کو دیکھا کہ وہ روضہ رسول پہ جالیوں مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور اشارے سے مجھے بلاتے ہیں اور سلام کا کہتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ کیوں نہ حیا فرمائیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کی ہر دعا پوری ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والوں کی ہر سرگوشی پوری ہوتی ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کا ڈائریکٹ رابطہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہو جاتا ہے۔ میں نے 2 سوال کیے تھے قبر پہ، یا اللہ کیا آپ کو حیا نہیں آئے گی کہ میرے والد محترم کو سختیوں کا معاملہ فرمائے، جبکہ میں آپ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درود و سلام کی کوشش کرتا ہوں، تو کیا یہ جو خواب آیا اہل خانہ کو یہ بشارت نہیں دے دی گئی کہ جاؤ تمہارے باپ کو روضہ رسول تک پہنچا دیا گیا؟ دوسرا سوال تھا زیارت رسول کا، وہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اس واقعے کو بتانے کا مقصد کوئی خود نمائی نہیں ہے، بلکہ میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، جو لوگ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب درود شریف کی طرح ہر صورت قبول ہے۔ ایصال ثواب کی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ایصال ثواب کو فوری قبول کر جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو فوری ثواب پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کا اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کی دل کی خواہش، زبان کی دعا کی بات نہیں کرتا، دل کی خواہش بھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ پاک جو ہے نا بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ درود شریف پڑھنے والے پہ بے انتہا کرم عنایات کرتا ہے، وہ درود شریف پڑھنے والے کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، وہ اس کی خواہشوں اور امنگوں کو پورا کرتا ہے، وہ اس پہ رحمتوں کے معاملات فرماتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ عز و جل وہ درود شریف پڑھنے والے کی من مرادیں پوری کرتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کی سختیاں دور کرتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ رحمتوں کے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ وہ کسی پریشانی میں نہیں پھنس سکتا۔ صرف شرط یہ ہے کہ درود شریف بغیر کسی مقصد کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پڑھا جائے۔ کوشش کریں باوضو درود شریف پڑھیں، تھوڑا سا عطر لگا کے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آنکھیں جھکا کر باادب درود شریف پڑھیں۔ بصورت دیگر درود شریف ہر حال میں قبول ہے، اگر توجہ سے پڑھو گے تو نور اعلیٰ نور ہے، اگر باوضو پڑھو گے تو نور اعلیٰ نور ہے، لیکن اگر بے توجہی سے پڑھ لیا تو بھی درود شریف قبول ہے۔ اللہ والو، میری ہر ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں درود شریف سے جو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ پیغامات آپ تک پہنچاؤں، اور میری ہر ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈال دوں کہ آپ درود شریف سے جڑ جائیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہر ویڈیو کی طرح درود شریف سے جڑ کر دیکھو۔ آپ کہتے ہو آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو اولاد نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو رزق کی تنگی ہے، آپ کہتے ہو اپنا گھر نہیں ہے، آپ کہتے ہو سسرال کی تنگیاں ہیں، واللہ عالم جو بھی زندگی کا مسئلہ ہے درود شریف سے جڑ کر دیکھو۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے سکون و سکون ہے، عافیت ہی عافیت ہے، خیریت ہی خیریت ہے، رحمت ہی رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بہن اپنے سسرال کے معاملات سے بہت زیادہ پریشان تھی، اکثر مجھ سے بات ہوتی تھی، تو میں نے ان کو ہر دفعہ کہنا کہ بہن درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ نے اس بہن پہ کرم کر دیا اور انہوں نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔
آج وہی بہن بتاتی ہیں کہ میرے دل میں اتنا سکون آ گیا ہے، اتنی خیر آ گئی ہے، اتنی عافیت کے معاملے چل پڑے ہیں کہ اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ والو، درود شریف سے جڑ کر دیکھو، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے دیکھو، پھر کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں۔ انشاءاللہ دنوں میں حالات بدلیں گے، اور بلکہ حالات نہیں بدلتے، نصیب ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، خود بھی درود شریف پڑھا کرو اور درود شریف پڑھوایا بھی کرو، خود بھی درود شریف لکھا کرو اور درود شریف لکھوایا بھی کرو، درود شریف کی اشاعت و تبلیغ بھی کیا کرو۔ جو ایک بڑی بات کہتا جاؤں ہمیشہ کی طرح، اگر میرے کہنے سے آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو واللہ عالم کہ اللہ خیر کرے، اللہ میری بھی بخشش فرما دے گا۔ میرے کہنے پہ کسی ایک بندے نے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا نا تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے، آپ کے شیئر سے کسی نے درود شریف پڑھا تو آپ کے لیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اگر آپ کے ایک شیئر پہ کوئی درود پاک کی نیت کر بیٹھتا ہے، 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر بیٹھتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ ایمان میں بھی 1 کروڑ کا ثواب لکھ دے، کیونکہ آپ نے درود پاک کا راستہ دکھایا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہا کریں، درود شریف پڑھواتے رہا کریں۔ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہمیشہ کی طرح کروں گا، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کمنٹ کیا کریں اور شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔